اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو آیت کریمہ بندہ نچیز نے آپ دوستوں کے سامنے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو آج یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ تو ان اولیاء اللہ کی بڑی بزرگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہ کون ہیں یہ اللہ کے ولی، یہ کون اللہ کے دوست ہیں۔ اور آج ہم بھی ایک اللہ کے دوست کا ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فیر ہے نہ کوئی گریف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ کس طرح کے تھے، ان کو پہچانا کس طرح جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کئی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں اپنے اپنے وقتوں کے اندر۔ سب سے پہلے تو نبی کا جو میریکل ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ایک ولی کا جو میریکل ہوتا ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو کرامت کی سب سے پہلے تعریف جو ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر خلاف عادت کوئی کام اللہ تعالیٰ کے ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ اگر خلاف عادت کوئی کام اللہ کے ولی سے سرزد ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ تصرفات اور کرامات اولیاء کے ضمن میں قرآن پاک حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ ارشاد فرماتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ حضرت آصف برخیہ کا واقعہ سناتا ہے اس آیت کے اندر، جس کا ترجمہ ہے کہ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل جھپکنے سے پہلے۔ اب یہ قرآن پاک حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ سناتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور ملکہ بلقیس جو تھیں آپ کے دربار کے باہر تھیں۔ She was at the out of the court of حضرت سلمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو ملکہ سبا کا جو ان کا جو تخت ہے وہ میرے سامنے اس دربار میں لے آئے تاکہ اپنے ہی تخت کے اوپر آ کر بیٹھیں۔ تو وہاں ایک جن کھڑا ہوا، جس کو دیو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ دوپہر آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے، یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے سے آپ کو میں وہ تخت لا دوں گا یہاں پر۔ مگر اتنے میں حضرت سلمان نے فرمایا کہ نہیں، دوپہر تک کا تو وقت ہی نہیں ہے، وہ تو باہر کھڑی ہیں ملکہ، تو وہ تو اندر داخل ہو رہی ہیں، تو ان کو ان کا تخت چاہیے جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بٹھائیں۔ تو پھر انہی درباریوں میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھے، اور وہ ایک پل جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے دربار میں لے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کا تصرف اور ان کی کرامت ہے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور آپ کی کرامت جو ہے ان کے اوپر ایک ایویڈنس پریزنٹ بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ کون ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہوئے کہ ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے،
یہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور پھر قرآن پاک حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ بھی ایک جگہ ایز این ایویڈنس پریزنٹ کرتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کون تھے۔ وہ ایک جن نہیں تھے، وہ ایک دیو نہیں تھے، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، مگر وہ کیا تھے؟ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ایک اللہ کے دوست تھے۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ وہ رجال الغیب میں سے تھے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے جن کی نگاہ سے اور جنہوں نے اپنے تصرف سے اس تخت کو جو ملکہ سبا کا تھا، وہ جو کئی ہزاروں میل سینکڑوں میل دور تھا، انہوں نے اس تخت کو ایک آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے وہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں لے کے آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا تصرف ہے اور یہ ان کی کرامت کو ظاہر فرماتا ہے۔ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا واقعہ ذکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی عجیب و غریب کرامت تھی، مگر پھر جب بات آئے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فگاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کی اور ان کی امت کے ولیوں کی اور ان کی امت کے ولیوں کے بادشاہ کی، گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت سلطان الاولیاء میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں بھی ہم کرامات کو ظاہر دیکھتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے کردستان کا کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کردستان تشریف لے کر گئے تبلیغ کی نیت سے۔ آپ تبلیغ کے لیے حضور غوث اعظم کردستان تشریف لے کر گئے، تو وہاں آپ کا ملنا ایک پادری سے ہوا، ایک کرسچن پوپ سے ہوا، اور اس کرسچن پوپ نے حضور غوث اعظم کو کنفرنٹ کیا اور آپ سے عرض کی کہ یا شیخ، ہم نے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے، میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے۔ تو اس نریشن کی، اس نیریٹو کی حقیقت کیا ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے؟ تو اس کے اوپر حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کے اوپر کوئی شک ہے؟ تو اس کے اوپر جو وہ پوپ تھے، وہ جو پادری تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ بتائیے، ہمارے انبیاء جو تھے وہ تو مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، تو آپ بھی ہمیں مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ پھر ہمیں لے کے چلو کہ تم کون سے مردہ کو زندہ چاہتے ہو۔ تو وہ پاس ہی ایک گریو یارڈ میں، ایک سیمیٹری میں، قبرستان میں حضور غوث اعظم کے ساتھ چلے گئے، اور ان کے ساتھ ان کے فالوورز وغیرہ بھی تھے۔ تو وہاں جا کر وہ ایک پرانی قبر کے اوپر حضور غوث اعظم کو لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اس قبر کے اندر سے جو مردہ ہے آپ اس کو زندہ فرمائیے، کیونکہ ہمارے جو نبی تھے بنی اسرائیل کے، وہ تو مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، تو اب آپ زندہ فرمائیے۔ تو پھر حضور غوث اعظم نے ان پادری سے کہا کہ جب آپ کے نبی مردہ کو زندہ فرماتے تھے تو وہ کیا فرماتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ فرماتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا پھر آگے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ جب آپ نے یہ فرمایا قم باذنی، تو وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس کے اوپر مردے نے پھر پوچھا کہ کیا قیامت کا وقت آ گیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قیامت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اور پھر حضور غوث اعظم نے جب اس مردے سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے، تو اس نے فرمایا کہ میں، اور کن کی شریعت پہ، کن نبی کی شریعت پہ تو مرا تھا؟ تو اس مردے نے کہا میں حضرت دانیال علیہ السلام کی شریعت کے اوپر فوت ہوا تھا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ
مردوں کو بھی زندہ فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرفات عطا فرمائے ہیں. حضور غوث اعظم نے جب اس مردے کو زندہ فرمایا، پادری نے کہا کہ ہمارے نبی کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے. تو وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی تعریف بیان کی کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کی شریعت پہ فوت ہوا تھا. اور اس عمل کی برکت سے تو ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہ کرامت، یہ اولیاء اللہ نعوذ باللہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں اس کو کرتے، بلکہ یہ جو کرامتیں اولیاء اللہ سے سرزد ہوتی ہیں اس کے اندر بڑی برکتیں شامل ہوتی ہیں. حضور غوث اعظم نے جب اس مردے کو زندہ فرمایا، اس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ نہ صرف وہ پادری نے اسلام قبول کیا، بلکہ اس پادری کے ساتھ جو لاکھوں اس کے فالوورز تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو حضور غوث اعظم کی اس کرامت کی برکت سے اور آپ کی بارگاہ کی برکت سے نہ صرف اس کرسچن پوپ نے، اس پادری نے اپنا ریلیجن ریناؤنس کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کے اوپر مشتمل اس کے فالوورز تھے ان سب نے بھی اسلام قبول کیا اور انہوں نے فرمایا کہ دین حق، دین اسلام حق ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی برکتیں ہیں، یہ ان کے انداز تھے. حضور غوث اعظم نے اس پادری کو بھی اسلام قبول کروایا، ان کے تمام لاکھوں فالوورز کو بھی اسلام قبول کروایا. اور اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس پادری کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ جو بیٹے تھے وہ بعد میں وہ پادری ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کے پاس لے کر آئے ان بیٹے کو ملوانے، اور انہوں نے حضور غوث اعظم سے عرض کی کہ آپ اپنا دست انور اس بچے کے سر کے اوپر رکھیں. تو وہ بچہ حضور غوث اعظم نے اپنا دست انور اس بچے کے سر پر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ہاتھوں پر بہت بڑی اسلام کی فتح رکھی ہے. اور بعد میں وہ بچہ جب بڑا ہوا تو وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے پھر 583 کے اندر جروسلم کو مسلمانوں کی فتح کے اندر حاصل فرمایا. مسلمانوں کو اس جگہ کے اوپر بیت المقدس حاصل ہو گیا. تو یہ حضور غوث اعظم کی برکتیں ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کی برکتیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی برکتیں ہیں. اور آج رجب کا جو مہینہ ہے، ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ 6 تاریخ کو حضور غوث اعظم کے کزن اور آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے. یہ حضور غوث اعظم کے کزن تھے اور انہوں نے 57 ڈیز حضور غوث اعظم کی صحبت کے اندر گزارے، آپ کے ساتھ گزارے. اور وہ وقت گزارنے کے بعد آپ نے حضور غوث اعظم سے عرض کی کہ ہمیں آپ عراق کی ولایت جو ہے وہ آپ ہمیں عطا فرما دیجیے. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ہم نے عراق کی ولایت حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دی ہے، تو ہم آپ کو ہند کی ولایت عطا فرماتے ہیں. تو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضور غوث اعظم نے جب فرمایا قدام حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے، تو ادھر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کئی 100 میل خراسان کے ریگستان کے اندر عبادت فرما رہے تھے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے کئی 100 میل خراسان کے ریگستانوں کے اندر حضور غوث اعظم کی یہ ندا کو سنا کہ آپ نے فرمایا قدام حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. اور آپ نے وہیں اپنا سر جھکایا اور آپ نے فرمایا بل علی حرقۃ عینی، آپ کا قدم تو میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے. تو حضور غوث اعظم نے ان کی اس آواز کو بغداد شریف مسجد کے ممبر کے اوپر پہچانا اور حضور غوث اعظم
نے پھر آپ کو ہندوستان عطا فرمایا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اس مہینے میں آپ کا عرس مبارک ہے، اور ہمارے پیر و مرشد سیدنا شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ نے انڈیا تشریف لے جا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک کے اوپر حاضری بھی دی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور آپ اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ اگر ہم اس کو کچھ اس طرح پڑھیں، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر محسن یہ دیوانے کہاں جاتے، تمہارے سر پر محسن تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔